الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قیامت کی وہ علامتیں بیان ہو رہی ہیں جو اس امت کے اندر ہوں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو جو بنایا تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور اس گھر کے ذریعے سے زمین کو آباد کیا۔ پروردگار قرآن کریم نے فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر کے آتے ہیں اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ مسجد کی آبادی در و دیوار کے ساتھ نہیں رکھی، مسجد کی آبادی اللہ کی یاد کے ساتھ رکھی۔ پارہ 18 میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ ان اللہ کے گھروں میں اللہ کی یاد بلند ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کے اندر مساجد کے بارے میں آپ نے جو تلقین فرمائی وہ یہ فرمائی کہ مسجد کو آباد رکھو، اور مسجد کی آبادی نماز سے ہے، ذکر سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے سے، سیکھنے سکھانے سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، اور مسجد کے ساتھ کا تعلق کیا ہے کہ مسجد کو ہم آباد رکھیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے چند لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا رجل قلبه معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی ضروریات کے لیے چلا جاتا ہے، مگر فوراً دل میں خیال آتا ہے کب اپنی اگلی نماز کا وقت آئے میں پھر اللہ کی یاد میں مسجد کو چلا جاؤں۔ یہ ہے مسجد کے اندر دل کا اٹکنا۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ فجر پڑھیں ظہر تک یہیں بیٹھے رہیں، ظہر پڑھیں عصر تک یہیں بیٹھے رہیں، عصر پڑھیں مغرب تک اسی طرح ہر نماز کے بعد۔ اسلام نے ہم سے یہ نہیں مانگا۔
اسلام کہتا ہے مسجد میں نماز بھی پڑھو اور نماز پڑھ کر کے چلے جاؤ، اگلی نماز کا وقت آ جائے پھر آ جاؤ نماز پڑھ لو۔ ہمیں باندھا نہیں ہے، ہمیں باندھا نہیں ہے کہ بالکل مسجد کے ہو کر رہ جاؤ، دنیا کے کوئی کام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کیا۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اس مسجد کی آبادی اللہ کی عبادت سے ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ امت کے اندر اس مسجد کے بارے میں خرابیاں پیدا ہوں گی، تو آپ نے امت کو اس کی نشاندہی پہلے کر دی، اور اس کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہیں، کرے وہی جو ہمارے دل میں آتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے بتانے کا مقصد ہے کہ میرا امتی ان چیزوں سے باز رہے تو نجات پا لے گا، میری باتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اور آج ہمارا جیسا وتیرہ ہے، ہم سن کے سن کے بالکل سن ہو چکے ہیں، کسی بات کا اثر ہمارے دل پر نہیں آتا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں کہ ان کو کبھی زندگی میں پتہ نہیں چلتا، جب سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ کے حضور اپنی نیت سے عہد کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اکثریت میرے جیسی سست اور کاہل ہوتی ہے، ہمارا وتیرہ یہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، مولویوں کا کام بس جمعے کو تقریر جھاڑ کے چلا جانا، کرو وہی جو اپنے دماغ میں آتی۔ کیوں؟ مسجد تو میرے باپ کا گھر ہے۔ کیوں میرے باپ کا گھر ہے؟ جمعے کو 20 روپے چندہ دیتا ہوں، اس 20 روپے سے میرے مسجد کو خرید لیا ہے۔ کیا خرابیاں آئیں گی؟ میں احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے واضح کرتا ہوں۔ ابھی جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا ہے، آپ نے وہ حدیث شروع میں اس طرح ارشاد فرمائی، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بتائی، مساجدہم عامرہ، یہ ماشاءاللہ عمارت بنی ہوئی ہے، مسجدوں کی عمارتیں بنی ہوں گی، مسجدوں کی عمارتیں بنی ہوں گی۔ اتفاق سے ایک اور حدیث مجھے بھی یاد آ گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ اپنی مسجدوں پر فخر کریں گے۔ ارے ہماری مسجد میں اے سی لگ گئے، ہماری مسجد میں یہ ہو گیا، ہماری مسجد میں وہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا مسجدوں میں؟ بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، بہترین تعمیرات کر لی، نمازیوں کی سہولت کی ہر چیز مہیا کر دی کمیٹی نے، لوگوں نے۔ جو ابھی میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، نبی نے اس کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا، وَهِيَ عَامِرٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ان مسجدوں سے ہدایت کی چیزیں نہیں نکلیں گی خالی۔ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھوں اور اس کے بعد دعا مانگوں، ان 2 رکعتوں نے اور دعا نے میری ذات پہ کیا اثر کیا؟ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں 5 وقت کی نماز کی بات ہی نہیں کرتا، 5 وقت کے نماز کی بات ہی نہیں کرتا۔ مسجد میں آ جاؤں، اچھی طرح وضو کر لو، صرف 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد میں اللہ سے بڑے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا مانگوں، میری اس 2 رکعت نے اور دعا نے میرے اوپر کیا اثر کیا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، پارہ 21 کا پہلا صفحہ ہے، یہ نماز بے حیائی سے، بڑے بڑے جرموں سے روکتی ہے۔ آج مجھے میری نماز مجھے انسان نہیں بنا رہی، گناہوں سے روکنا تو دور کی بات ہے۔ یہ مسجد کی عمارتیں بنا لینا، مسجد میں سہولیات پیدا کر لینا،
نمازیوں کی ساری سہولیات کا خیال کر لینا، اور وہ مسجد عبادت سے خالی ہو، ہدایت سے خالی ہو، دین یہاں سے حاصل نہیں ہو رہا، اس عبادت کا میری ذات پر فائدہ نہیں ہو رہا، تو مسجد آباد نہیں ہے، مسجد ویران۔ ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مسجد کی روح، نماز کی روح اور صحیح نماز پڑھنے والے کی روح میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ پہلی خرابی نبی نے بیان فرمائی کہ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ دوسری خرابی سنیے جو نبی نے بیان فرمائی، کہا مسجد کو راہ گزر بنا لیں گے، راستہ۔ ارے یہ شارٹ راستہ، یہاں سے گھسو یہاں سے نکال دو۔ اب مسجدیں بند ہو، کمیٹی کے پاس شکایت پہنچ جاتی ہے، اجی یہ مسجد کیوں بند کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ بولتے نہیں ہے کہ ہمارا ایک شارٹ راستہ پڑتا ہے اس لیے ہم کمیٹی کو شکایت کر رہے، تھوڑا گھوم کے جانا نہ پڑے۔ 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا ان مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا، ان مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اسی بات کو دوسرے الفاظ میں نقل فرمایا کہ مسجد کو راستہ بناتا ہوا گزرتا جائے گا، 2 رکعت نہیں پڑے گا اس میں، 2 رکعت نہیں پڑھے گا اس میں۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات بتا رہا ہوں، نبی کی بات۔ مسجد کو راستہ بنایا ہو جائے گا، 2 رکعت نہیں پڑے گا اس کے۔ آج مسجد کا پانی میں استعمال کرتا ہوں، مسجد کا باتھ روم میں استعمال کرتا ہوں، ان چیزوں کے لیے مسجد مجھے یاد آتی ہے۔ مؤذن کی 5 وقت کی آواز میں سنتا ہوں مگر نماز کو نہیں۔ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے، ماشاءاللہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں عملوں میں برکت عطا فرمائے، یہ نہیں جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ۔ جب مسجد میں کوئی کام کرنے والا آتا تھا، مستری آ گیا، پلمبر آ گیا، کوئی بھی آ گیا، جہاں اذان ہوتی تھی وہ ڈر جاتا تھا، سارے اوزار وغیرہ سمیٹ کے رکھ لیتا تھا۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ آج کیا ہے، ادھر امام مصلی پہ کہتا ہے اللہ اکبر، ادھر ڈرل مشین چل رہی ہے، ادھر ہتھوڑا چھینی چل رہی ہے، ادھر یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ختم ہو گیا سب ہمارے پاس۔ ان چیزوں میں ترقی ہو رہی ہے، ہم سے ختم نہیں ہو رہی یہ چیز۔ اور ہماری ان مسجدوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو جا کے اس کو پیار محبت سے بتا دے بھائی نماز ہو رہی ہے، کام تھوڑی دیر کے لیے روک لے۔ ہے ایسی غیرت ہمارے اندر؟ مر چکے ہیں، مردہ دل ہو چکے ہیں، مردہ دل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اپنے دل خود ویران۔ اگلی بات سنیے، نبی نے فرمایا تھا ان مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جائیں گی، ان ترفع الاصوات فی المساجد، آوازیں بلند کی جائیں گی۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ بس جہاں صفے درست ہونے لگے، سیدھے ہاتھ والا سیدھے ہاتھ سے چیختا ہے، الٹے ہاتھ والا الٹے ہاتھ سے چیختا ہے، اوے ادھر آ جا، اوے ادھر جگہ خالی ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ قربان جاؤں خدا کی قسم صحابہ پر، مسجد میں زبان سے نہیں بولتے تھے، ہاتھ سے اشارہ صرف کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو بلانا ہوتا، مسجد نبوی میں فرش نہیں تھا، ایک عرصے تک چھوٹے چھوٹے سفید کنکر تھے، وہ کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکتے، پھر اس کو بلاتے، مگر اپنی زبان سے کچھ نہ بولتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے مسجد اور بازار بالکل ایک جیسا بنا لیا۔ بازار میں کھڑے ہو کر دکاندار، ٹھیلے والا، ٹھیے والا ہانک لگاتا ہے، ہم بھی مسجدوں میں ہانک لگا رہے ہیں۔
بھی مسجدوں میں ہانکے لگا رہے ہیں زور زور سے. یہ ہمارا حال ہو گیا. نبی نے حدیث میں فرمایا ایاکم وحیشات الاسواق، بازاروں میں چیختے ہو نا، مسجد میں ایسے چیخنے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. نہیں ایسی چیز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو عرب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، مدینہ میں آ کے رہتے تھے. آپ نے اپنے زمانے کے اندر دیکھا کہ یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، صفہ کے چبوترے کے اس طرف ایک جگہ بنائی، اس کا نام رکھا بطحا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ مسجد میں نماز کے بعد کسی کو گپ شپ لگانی ہے، کسی کو شعر و شاعری کرنی ہے، کسی کو جو کچھ کرنا ہے، میں اس کو اس مسجد کے اندر نہ دیکھوں. وہ چبوترا بنا دیا ہے، وہ مسجد سے باہر ہے، وہاں جا کر جو کرنا ہے کرنا. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے آپ خود، دو آدمی مسجد میں باتیں کر رہے. صحابی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، کہا ان دونوں کو میرے پاس پکڑ کر لے آؤ. جب ان دونوں کو پکڑ کر لائے تو پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اگلا سوال تھا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کاش تم مدینہ کے ہوتے، میں تمہاری کمر لال کر دیتا. تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہو؟ مہمان تھے اس لیے چھوڑ دیا، مہمان تھے اس لیے چھوڑ دیا. یہ صحابہ مسجد میں باتیں نہیں کرتے تھے، اور آج مسجد میں بزنس ہو رہا ہے. یہ بھی میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مسجدوں میں تجارت کی جانے لگے گی. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہیں ہو رہی ہماری مسجدوں میں تجارت. بھئی اتنا ہے کہ جو سامان بیچ رہے ہیں وہ اٹھا کے ہم مسجد میں نہیں لا رہے، باقی پوری ڈیل ماشاءاللہ مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھے صف میں ہے، اور موبائل پہ پوری ڈیل ہو جاتی ہے. نبی کو پتا تھا میری امت کے اندر خرابیاں کیا کیا آئیں گی. ایک اور حدیث سنیے. نبی نے دیکھا ایک آدمی جو ہے مسجد کے اندر تجارت کر رہا، نبی کو غصہ آ گیا. آپ نے بددعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تیرے سودے میں تجھے کامیاب نہ کرے. ہم نے مسجد کو بہت ہلکا لے لیا ہے. باپ کا گھر ہے نا، ہر جمعے کو 20 روپے چندہ دے دیتے، جب مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر ہوا ڈبہ نظر آ گیا 10 روپے ڈال دیتے. مسجد ہمارے باپ کا گھر ہے، کون پوچھنے والا ہے. اگر اللہ مقرر کر دیتا نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، نمازیوں کے علاوہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں. فرشتے. میں ایک حدیث چھوٹی سی سناتا ہوں، یہ جمعہ کا دن ہے، اسی حوالے سے مجھے یاد آئی. ماشاءاللہ جو حضرات جمعہ پڑھنے آتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے دروازوں پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا نام اس میں لکھا جاتا ہے. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ان میں سے ہمیں کر دے. جو جمعہ پڑھنے آتا ہے فرشتے دروازوں پہ رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں، یہ آیا یہ آیا یہ آیا یہ آیا. آگے نبی نے فرمایا جب خطبہ ہونے لگتا ہے فرشتے ان رجسٹروں کو لپیٹ کر کے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اور نمازیوں کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کہتے مسجد میں؟ ہم نے تو کبھی سوچا ہی کہ ہماری حرکتوں سے اس مسجد میں اللہ کی دوسری مخلوق فرشتے ہیں، ان کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ارے ہم نے فرشتوں کا کیا سوچنا، ہم نے انسانوں کا نہیں سوچا. میرے کو اس بات کا خیال ہی نہیں کہ میرے پڑوس میں جو بندہ کھڑا ہے میری حرکتوں سے میری غفلتوں سے اس کی نماز کی توجہ کہیں ہٹ تو نہیں رہی، اس کی نماز میری وجہ سے خراب تو نہیں ہو رہی. میں خود بھی ہل رہا ہوں اور اس کو بھی ہلا رہا. آج ہماری نمازیں میوزیکل نمازیں ہیں، میوزیکل نمازیں. بس اتنا ہے کہ یہ اسپیکروں کے اندر جو ہے وہ میوزیکل کی آوازیں نہیں آ رہی ہے،
اور مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے میں مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا گمان اللہ غلط کر دے، کچھ وقت کے بعد ایسا لگے گا کہ اسپیکروں سے بھی میوزیکل بھی چل رہی ہوگی، ٹونے موبائل کی، اور نماز بھی چل رہی ہوگی۔ اور ایک بات تو میں آپ حضرات سے اکثر کہتا ہوں، ہماری جو آنے والی نسل ہے نا، وہ سمجھے گی نماز کا حصہ یہ بھی ہے کہ موبائل سامنے ہو، موبائل نماز میں دیکھ بھی رہا ہو، موبائل نماز میں بج بھی رہا ہو، یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ میں بدعا نہیں دے رہا، لیکن ہماری جو حرکتیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری نسل ہم سے یہ سیکھ رہی ہے۔ ہم اتنے بے حس لوگ، ہماری مت ماری گئی ہے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی سیاہی اتنی آ چکی ہے، ہم اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ تو اپنے گھر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ میں اگر اسی طرح ناقدری کرتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین مجھے جوتے مار کر کے یہاں سے بھگا دے، پھر موت تک اللہ مجھے گھر میں آنے کی توفیق نہ دے۔ کبھی سوچا؟ آج میں مسجد میں آ گیا، برا مت مانیے گا، ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ دیکھا ماشاءاللہ نماز میں بہت ٹائم ہے، وضو کرنے بیٹھ گیا، موبائل بج جائے، نل کھلا پڑا ہے، پانی بہ رہا ہے، میں موبائل اٹھا کے فوراً کان سے لگا دوں گا، میرے کان میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، یہ آلہ ہے اس کا، پانی گر رہا ہے، گرنے دو، گرنے۔ وضو کر لیا، اب آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤں، ٹائم ہے، سنتیں پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں۔ ابھی وضو کے بعد آستین بھی نیچے نہیں کی، موبائل کان پہ لگایا، مسجد کے صحن میں ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، نہیں تو کوئی ستون پکڑ لیا، اس کے آڑ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوا، پورا بزنس کرے گا۔ یعنی ہم اپنے عمل سے اللہ کو بتاتے ہیں اللہ تیری عبادت تو ثانوی درجے کی چیز ہے، اصل تو دنیا ہے، بزنس ہے، کام ہے، اصل یہ ہے، تیرے گھر کے اندر بھی آ کر یہی کروں گا۔ اور موڈ میں آیا تو نماز پڑھ لوں گا، اور وہ بھی جیسی تیسی پڑھوں گا، جیسی تیسی۔ کیوں؟ اللہ قبول، چھوٹے کاف سے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، یہ ہماری سوچ ہے۔ بعض لوگ ان کے دماغ میں کیڑا ہے، میں صاف الفاظ کہتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، کیڑا ہے، کیڑا۔ اور کچھ لوگوں کی باتیں مجھ تک آئی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا۔ ارے اس امام کو کیا ہو گیا، موبائل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مجھے موبائل سے تکلیف نہیں ہے، میں ڈرتا اس چیز سے ہوں کہ ہم نے نماز کا حال حلیہ بگاڑ دیا۔ مجھے کیا ہے، بڑے بڑے اسپیکر لگا کے دھنے بجاؤں، میرے کیا پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک ڈر ہے کہ اللہ محروم نہ کر دے، اور ہم جیسے کمینے لوگ نماز کا حلیہ بگاڑنے والے نہ بن جائیں۔ یہ خوف ہے، یہ خوف ہے، اور کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے موبائل کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے، اللہ اور نماز کی محبت دل سے کم ہو گئی ہے۔ اب میں سنتیں پڑھنا چھوڑ رہا ہوں، مسجد میں اللہ نے گھر میں بلا لیا، موقع دیا، میں اللہ سے دعا کر لوں، اپنی ضرورت مانگ لوں، حاجت مانگ لوں، مگر موبائل لگا کر کان سے لگا کے ٹہل رہا ہوں، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی اتنا بھی ہوش نہیں ہوتا، صف میں بیٹھ کے موبائل نکال لیا، ہاں یہ کرو، ابے بھائی تیرے برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تیری باتوں سے اس کی نماز، نہ یہ تو ہم بولو۔ اور اگر کبھی کوئی بتا دے اور ناراض ہو جاتا ہے، جیسے بہت بڑا نقصان کر دیا، اس کا شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا، کہا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ کہا مسجد۔ کیا کہا؟ مسجد جنت کا باغ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چرنا کیا ہے، کیا چریں؟ کہا پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چرنا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدا کی قسم اس دعا میں نبی نے کچھ نہیں چھوڑا، ہر چیز ہمارے مطلب کی اس دعا کے اندر موجود ہے۔
کیا کہا؟ اردو میں بتا دیتا ہوں، اللہ سے اردو میں مانگو، اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ عافیت کے اندر رکھیں، کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، دو باتوں میں سب سمیٹ دی، اور یہ دنیا میں بھی مانگتا ہوں، آخرت کے لیے بھی مانگتا ہوں، یہ دعا ہے پوری۔ اور میرا حال کیا ہے؟ گھڑی دیکھی، ابھی 10 منٹ ہے، چلو 2-4 واٹس ایپ ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا، خدا کی قسم مسجد کی صف کے اندر بیٹھ کر فیس بک کھیل لے۔ فیس بک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا۔ یہ مسجد اس لیے رہ گئی ہے، یہ مسجد اس لیے رہ گئی ہے، واٹس ایپ آ گیا، ادھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے، اور میرے دل میں کیا اس کا ایک جواب دے دوں، بہت ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت ضروری نہ رہی، واٹس ایپ کا جواب اتنا ضروری ہو گیا۔ مسلمان تیرا یہ حال ہوتا، تو مسجد کے گیٹ سے داخل ہوتا، تیرے دل کانپ جاتے کہ غفور الرحیم ارحم الراحمین بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، آج اس کے سامنے کانپ کر کھڑا ہو جاؤں، ڈر کر کھڑا ہو جاؤں، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم تو اتنے جری ہو گئے، ہم اس وقت سدھرتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں، اللہ ایک ایک فرشتے کو ایک ایک بندے پر مقرر کر دیتے کہ اس پر لگ جا، جہاں نماز میں مسجد میں غلط کام کرے اس کا سر پھاڑ دے۔ خدا کی قسم ہم انسان کے بچے بنے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہم اس کے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، بس میرے سے بڑا دنیا میں ہوشیار کوئی نہیں۔ ہم نے مسجدوں کا حال حلیہ بگاڑ دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے فرمایا مسجد میں تجارتیں ہوں گی، یہ خرابی مسجد کی بیان کی، اور آج ہم کر رہے ہیں۔ پوری سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے مسجد میں بیٹھ کر، جتنی دیر نماز کے لیے ہم آتے اول 25 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے، یعنی ہم ایک نماز کا 25 منٹ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کو نہیں دے سکتے، ہم اتنے مصروف لوگ ہیں، اور دنیا سے اتنی محبت ہے کہ آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو سب کچھ دے رہا ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک نماز کا آدھا گھنٹہ ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہو، کتنا بد نصیب انسان ہو، آدھا گھنٹہ ایک نماز کا اللہ کے لیے نہیں میرے پاس، آدھا گھنٹہ۔ مولوی صاحب دعا کیجئے گا، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ او بھائی، یہ پریشانی مصیبت تو میں خود اپنی حرکتوں سے لے کے آ رہا ہوں، مولوی صاحب کی دعا سے تیری پریشانیاں تھوڑی دور ہوں گی، اپنی حرکتیں ٹھیک کر دے، اللہ مصیبتیں اٹھا لے گا۔ اس سے بڑا کوئی فارمولہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی فارمولہ ہے؟ نماز میری ٹھیک نہیں، وضو میرا ٹھیک نہیں، میں مسجد میں نماز کی حدیث سناؤں پہلے، نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھا، جیسے ہم بیٹھے کہ نماز کی انتظار ہی ہے، کہا وہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، مگر اس میں میرے پاس حیا شرم ختم ہو گئی، کچھ واٹس ایپ کھیل لو، کچھ یہ کر لو، کچھ وہ کر لو، کچھ فلاں کر لو، ٹائم پاس کرو۔ جیسے ہم اپنے گھر کی زندگی میں ٹائم پاس کرتے ہیں، آفس کی زندگی میں ٹائم پاس کرتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے، کام چوری بھی پوری ہے ماشاءاللہ، تو اللہ کے گھر کی نماز کا بھی ہم نے یہ حال حلیہ بنا دیا۔ مسجدوں میں تجارتیں ہوں گی، نبی نے فرمایا، اور آج ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں مسجد کی، نماز کی، نمازیوں کی قدر نصیب فرما دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی۔